بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ گزشتہ ولاگ میں نے ان اساتذہ کے لیے چند تجاویز یا ٹپس انہیں دی تھیں جو ابھی نئے کسی کالج کے پرنسپل لگے ہیں یا وہ پرنسپل لگنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی انہی اساتذہ کے لیے ہے جو کہ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہیں، یا تو ابھی نئے پرنسپل لگے ہیں یا لگنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ پرنسپل لگیں۔ یقیناً کالجز کے اندر پرنسپل اساتذہ نے ہی لگنا ہے، باہر سے آ کر کسی نے نہیں لگنا، اور نہ ہی اساتذہ ایسا چاہیں گے کہ پرنسپل باہر سے آ کر کوئی لگے جو اساتذہ میں سے نہ ہو۔ یہ صورتحال اساتذہ کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوگی کہ جب پرنسپل جو ہیں وہ اساتذہ میں سے نہ لگائے جائیں۔ گورنمنٹ نے یا بیوروکریسی نے کئی دفعہ ایسی کوششیں کی ہیں اور تجاویز آئی ہیں کہ کالجز کے پرنسپلز جو ہیں اساتذہ میں سے نہ لگائے جائیں، بلکہ ان کے لیے الگ کیڈر بنایا جائے۔ جس طرح پی ایم ایس سروس میں کوئی سیکریٹریٹ سروس ہوتی ہے، کوئی جوڈیشری کی سروس ہوتی ہے، کوئی پولیس کی ہوتی ہے، مختلف سروسز ہیں، اس طرح ایجوکیشن کی ایک سروس ہو کہ انہی کے اندر سے پرنسپل لگائے جائیں، انہی میں سے پھر ڈپٹی ڈائریکٹرس لگائے جائیں۔ یہ اس لیے ان کی سوچ ہے کہ کالجز کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کالج کے اندر گمبھیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اساتذہ آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ وہ اساتذہ جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، شیر و شکر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی پرنسپل لگ جائے اور وہ کالج کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرے، تو وہی اساتذہ جو اس پرنسپل کے دوست ہوتے ہیں وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اسی کے خلاف درخواست بازی شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ہی محاذ بنا لیتے ہیں۔ یہ انتہائی تکلیف کا مقام ہے کہ ہم پرنسپل کو ایک اجنبی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پرنسپل بن گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ پرنسپل کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس ذمہ داری کی بنیاد پر یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ادارے کو بہتر طریقے سے چلایا جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ بعض اوقات نا تجربہ کاری کی وجہ سے یا کچھ لوگ اپنے مزاج کی وجہ سے کچھ ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پرنسپل بھی ایک استاد ہے اور اس کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سے کالجز ایسے ہیں جہاں پر بالکل جونیئر لوگ جو ہیں ان کو پرنسپل لگایا گیا اس لیے کہ وہاں پر کوئی سینئر استاد جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات لیکچرر جو ہیں ان کو بھی پرنسپل ریگولر لگا دیا گیا ہے۔ بعض ایسے کالجز تو کافی ہیں جن کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر کو باقاعدہ طور پر ریگولر پرنسپل لگا دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے محکمے کی عدم دلچسپی کا ایک نتیجہ ہے۔ وہ چاہتے نہیں ہیں، ایجوکیشن ہماری حکومت کی کوئی ترجیح نہیں ہے، کیونکہ پرنسپل کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا انسینٹو نہیں ہے، اس لیے کوئی آدمی بھی اپنے اسٹیشن سے ہٹ کر دوسری جگہ پر جا کر پرنسپل لگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو لاہور سے راجن پور لگا دیا جائے یا بہت دور چھوڑیں، پتوں کی ہے، اکاڑا ہے، یا اس کے مضافات ہیں، وہاں پر پرنسپل لگا دیا جائے، کوئی شخص بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کے الاؤنسز کم ہو جائیں گے، آنے جانے کا خرچہ ہوگا، وہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے کوئی بھی پرنسپل جانے کے لیے وہاں پر تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہاں جو بھی مقامی لوگ جو لیکچرر ہوتے ہیں یا وہ کسی طرح وہاں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم پرنسپل ہی لگ جائیں اگر موقع مل رہا ہے، جس کے نتیجے میں کالجز کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ کوئی سٹیبل نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر آنے والا پرنسپل ہے اپنے طریقے سے کالج کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے،
کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. جو آدمی صحیح کر رہا ہے وہ بھی اللہ نے اسے توفیق دی ہے یا اس کی خوش قسمتی ہے، جو غلط کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے کالجز کے اندر بے تکا ڈسپلن شروع کر دیے گئے ہیں. ایک بھی استاد نہیں ہے لیکن بی ایس شروع کر دیا گیا. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بد نظمی ہے. یہ محکمہ سویا ہوا ہے، محکمے کو نہیں پتا. وہ جو یہ ڈسپلن شروع کرنے کی اجازت دے رہے ہیں انہیں نہیں پتا، کیونکہ اجازت دینے والے خود ایسے ہی جونیئر کئی سال تک ڈی پی آئی کالجز کی پوسٹ پر براجمان رہے ہیں، قبضہ کیا ہوا تھا. یہ محکمے کی بد انتظامی ہے کہ کئی سال تک ایک گریڈ 19 کا آفیسر جو ہے 20 گریڈ کی پوسٹ جو ڈی پی آئی کی ہے اس پر اس کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے ہر کام کیا جا رہا ہے اور ہر غلط کام اس نے کیا ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ استاد ایک نہیں ہے. آپ اس ڈسپلن کے شروع کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ان سرکاری اداروں کو کمرشل ادارے بنا دیا ہے. مارننگ میں کوئی داخلہ نہیں ہے اور ایوننگ میں وہ پروگرام شروع کر دیا ہے. بچوں سے ہزاروں روپے فیسیں لی جا رہی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے. وہاں پر وہ عارضی ان کو ٹیچر، چاہے ان کی کوالیفیکیشن ہے یا نہیں ہے، اور خود بھی وہ لوگ ایک بغیر حساب سے وہ مانیٹری بینیفٹ لے رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ محکمہ جو ہے کوئی مانیٹرنگ نہیں کر رہا. ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ان کالجز کے اوپر مانیٹرنگ سسٹم لاگو کرے کہ وہ ڈسپلن جن کے اساتذہ ہی نہیں ہیں وہ کیسے وہاں پر چل رہے ہیں. وہ ڈسپلن جو مارننگ میں نہیں ہیں وہ ایوننگ میں کیسے چل رہے ہیں. یہ وہ نہیں چل سکتے. یہ بالکل غلط ہے، غیر قانونی ہے. ایوننگ شفٹ شروع کی گئی تھی کہ جو ڈسپلن مارننگ میں ہیں وہاں پر بچوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے داخلے کی لیکن کیپیسٹی کم ہے، تو ایسے بچوں کو شام کی جو شفٹ ہے اس کے اندر داخلہ دیا جائے ان کالجز کے اندر. یہ اس کا لاجک تھا. یہ بالکل لاجک نہیں تھا کہ مارننگ میں وہ ڈسپلن ہی نہیں ہے، اساتذہ بھی نہیں ہے، اور آپ نے ایوننگ میں شروع کر لیا اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اور آپ نے ایک قسم کا وہ تو ٹیوشن سینٹر بنا لیا ہے ان اداروں کو. یہ انتہائی بدقسمتی ہے. اس لیے میرے ان اساتذہ سے جو پرنسپل نئے لگے ہیں یا لگنا چاہتے ہیں وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ کسی وقت بھی وہ قانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں. پھر آپ بلیک میل ہوں گے، آپ کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، پھر آپ کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں آپ کے لیے کوئی پریشانی ہو.